آئیے اب علامہ محمد اقبال کی اس نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ کے بارے میں کچھ اہم باتیں جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ علامہ کی یہ نظم ان کی کتاب بانگ درا میں شامل ہے۔ اس کے بعد آپ نظم پہ نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں 6 شعر ہیں۔ 6 شعروں کی مدد سے اس کو مکمل کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ نظم کا ہر شعر دوسرے شعر سے ربط رکھتا ہے۔ نظم میں شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی موضوع کا تسلسل ہوتا ہے، ایک ہی خیال کے مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ اس نظم میں بہار اور برگ و بار وغیرہ قافیے استعمال ہوئے ہیں۔ پہلے 5 شعروں میں سے اور آخری شعر میں رکھ کی ردیف آئی ہے۔ نظم میں شجر، ٹہنی، باغ، بہار اور خزاں کی علامتوں سے کام لے کر فرد اور قوم کے باہمی تعلق کو واضح کیا گیا ہے۔ اس نظم کے ذریعے علامہ اقبال نے مسلمانوں کو قومی یکجہتی اور ہم آہنگی کا پیغام دیا ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے نظم اور نظم نگار کا تعارف پیش کیا، کچھ موٹی موٹی باتیں آپ کو بتا دیں جن کے ذریعے آپ کے ذہن میں ایک ابتدائی خاکہ بن جائے کہ اس نظم میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں۔ نظم کی قرأت کر لیں، نظم کے تمام شعر پڑھ لیں، اس کے بعد باری آتی ہے اس کے خلاصے کی۔ نظم کا خلاصہ کافی مختصر ہونا چاہیے، 2 لائنیں ہیں تو کوشش کریں 2 ہی لائنیں رہیں ایک شعر کو جب آپ اس کو نثر میں لکھیں گے تو خلاصہ اس کا مختصر ہوگا۔ آئیے بڑھتے ہیں اس سے اگلی ویڈیو میں پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ کے خلاصے کی طرف۔